الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اما بعد انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ خداوند عجم ہو جا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے عظام، بزرگان محترم، معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ بہت بڑا فضل و احسان فرمایا ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے یہ بات کل بھی عرض کی اور آج پھر عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا سراسر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے حال پہ رحم فرمایا اور ہمیں یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازیں گے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کو، اس مہینے کے اس آخری عشرے کو اور پھر آج کی اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسے اپنے لیے قیمتی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ کافی وقت ہو چکا ہے، کئی حضرات کے آپ نے مختصر اور جامع بیانات سماعت فرمائے ہیں، اور ان سارے بیانات کا خلاصہ اور حاصل یہی تھا کہ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا۔ ہم رمضان کی قدر بھی کریں اور قرآن کی قدر بھی کریں۔ میرے آپ حضرات کے سامنے دو بیانات ہو چکے ہیں، ایک کل تراویح کے بعد اور ایک آج ظہر سے پہلے۔ آپ حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں اور میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، اس لیے کوئی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات کی توجہ جتنی ہوگی اتنی انشاءاللہ بات ہوگی، اور وعدہ کل جیسا ہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو تھکائیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو اشارہ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ گئے نا، مولانا بیٹھے ہیں، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں،
آپ کو پتہ ہے کل ہم واپس بھی انہی کی گاڑی میں آئے تھے، پتہ نا آپ کو؟ بہت کم لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ والضحیٰ، آپ پڑھتے رہتے ہیں، قرات میں تلاوت میں سنتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت کریمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پڑھی ہے نا آپ نے؟ علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کروں گا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی اور ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ آپ کو اتنا کچھ دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا۔ مفسرین کرام نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام اور خوشخبری لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ پیغام اللہ کی طرف سے پہنچایا کہ میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ کے اوپر جو مسائل آئے، مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، سورہ والضحیٰ کے آغاز میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم آپ کو اتنا کچھ دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے جبرائیل، کیا واقعتاً مجھ محمد بن عبداللہ کو میرے اللہ اتنا کچھ دیں گے کہ مجھے راضی کر دیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا تھا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعتاً اللہ رب العزت آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اگر یہی بات ہے کہ مجھے میرے اللہ اتنا کچھ دیں گے کہ مجھے راضی کر دیں گے، پھر اے جبرائیل اس بات پہ تو گواہ ہو جا، میں محمد اس وقت تک اپنے اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے اللہ میرے گناہگار سے گناہگار امتی کی بھی مغفرت کا فیصلہ نہ فرما دیں۔ آپ اور میں اتنی سی مثال سے، اتنی سی بات سے اپنی خوش قسمتی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے کریم، کتنے شفیق، کتنے رحیم اور کتنے مہربان پیغمبر کا امتی اور نام لیوا بنایا کہ وہ پیغمبر جسے اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں تجھے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا، لیکن وہ شفقتوں کا پیکر پیغمبر قیامت تک آنے والے اپنے گنہگار امتیوں کا احساس کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ میرے اللہ مجھے اتنا کچھ دیں گے کہ مجھے راضی کر دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ میں محمد اس وقت تک اپنے اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے اللہ میرے گنہگار سے گنہگار امتی کی بھی مغفرت کا فیصلہ نہ فرما دیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف شفقتوں کا یہ عالم، ایک طرف شفقتوں کا یہ حال کہ یہ نبی ساری ساری رات جاگ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، اللہ کے سامنے آنسو بہا کے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرنے والا پیغمبر ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کو فرماتے ہیں قریب آ جاؤ، صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہی شفقتوں کا پیغمبر نبی مسجد نبوی میں آ کے منبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے، منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، فرماتا ہے آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، فرماتا ہے آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، فرماتا ہے آمین، اس کے بعد واز فرمایا، اور جب واز فرما چکے صحابہ نے عرض کیا، صحابہ تو مزاج شناس نبوت تھے، حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بھی ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے، آپ پہلے بھی ممبر پہ چڑھتے تھے، لیکن کبھی آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین نہیں فرمایا۔ آج ہم نے یہ عجیب معاملہ دیکھا، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بد دعائیں دے کر بھیجا ہے، اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جب میں وہ بد دعا کہوں تو آپ اس پہ آمین فرمائیں۔ تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے ایک بد دعا کی، میں نے اس پہ آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے دوسری بد دعا کی، میں نے اس پہ آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے تیسری بد دعا کی، میں نے اس پہ آمین کہا۔ اب صحابہ حیران، پریشان اور ششدر کہ کیا معاملہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا اہتمام فرمایا کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو بھیجا اور انہوں نے یہ بد دعائیں فرمائیں، اور اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم فرمایا کہ آپ ان بد دعاؤں پہ آمین کہیں۔ تو صحابہ کرام نے انتہائی حیرت کے ساتھ اور استحجاب کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ڈرتے ڈرتے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بد دعائیں کیا تھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بد دعا جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی ہے کہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا برکتوں کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے رب سے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کروا سکے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس پہ آمین کہا، نہیں استغفر اللہ۔ آپ اور میں ہم اس پہ سوچیں کتنی سخت وعید ہے یہ، کتنی خطرناک بد دعا ہے یہ کہ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ناکام نامراد خائب و خاسر ہو جائے، جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے رب سے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کروا سکے۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ آپ اور میں سوچیں اس پہ، تھوڑی دیر کے لیے اس کا مراقبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں، دیکھیں کیا کہیں ہم جبرائیل کی اس بد دعا کے مستحق تو نہیں بن رہے۔ یہ وہ مہینہ جو سراسر رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی عطا کا مہینہ ہے، اللہ کی عنایات کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا مہینہ ہے۔ کہیں ہم اللہ کی رحمتوں سے دور تو نہیں ہو رہے؟ اللہ کی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے۔ ہمارے ایک استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے ہم اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا نیک عمل کر لیں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، کوئی ایسا نیک کام کر لیں کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیں، کوئی ایسا نیک عمل ہو جائے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، کوئی ایسا نیک عمل ہو جائے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیں، کوئی ایسا نیک عمل ہو جائے کہ اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں۔ لیکن یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں خود اللہ کی رحمت چل کر گناہگار انسانوں کے دروازوں پہ دستک دیتی ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کرتی ہے، اور ہر انسان کے دروازے پہ جا کے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی عنایات دستک دیتی ہیں۔ ہے کوئی اللہ سے اللہ کی رحمت کا طلبگار؟ ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی اللہ سے اللہ کی جنت مانگنے والا؟
ہے کوئی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے والا؟ اور اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل نہ کر سکیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکیں، اللہ سے اپنے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ نہ لے سکیں، اللہ سے وہ پروانہ حاصل نہ کر سکیں جس پہ درج ہو کہ اس پہ جہنم حرام ہو گئی، اس پہ سوچیں، ہم اس پہ ہم غور کریں کہ اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور ہم نے اس مہینے میں کیا کیا؟ آج اس کا ہم مراقبہ کریں، آج اس پہ ہم سوچیں، آج اس پہ ہم غور و فکر کریں۔ اگر تو ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو گئی اور ہم نے اللہ سے اپنی مغفرت کا فیصلہ کروا لیا، پھر تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ آپ نے یہ مہینہ دیا، ہم نے اس کی قدر کی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں کروا سکے تو اس پہ ہم روئیں، اس پہ ہم استغفار کریں، اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ جو 2-4 دن رہ گئے ہیں ان کو اپنے لیے غنیمت جانیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیں، اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا دیں، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا لیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم غافل تھے، تیری رحمت تو متوجہ تھی لیکن ہم اس کا احساس نہ کر سکے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوئی، ہم اس کا خیال نہ رکھ سکے، یا اللہ اب ہم خواب غفلت سے بیدار ہو چکے ہیں، ہم نے ہوش کے ناخن لے لیے ہیں، ہم جاگ چکے ہیں، ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں، میرے مولا تو تو ہے ہی معاف کرنے والا، تو تو رحمان بھی ہے، تو تو رحیم بھی ہے، تو تو غفار بھی ہے، یا اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہم چل کے تیرے دروازے پہ آگے، یا اللہ اگر 1000 سال کا کافر بھی 1000 سال کا گناہگار بھی تیرے دروازے پہ آ کے معافی مانگتا ہے تو اسے تانا بھی نہیں دیتا، تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ میرے مولا ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، 50-60 سال 70 سال ہماری عمریں ہیں، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے تیری نافرمانی ہو گئی، لیکن میرے مولا تو نے ہی فضل کیا، ہمیں یہ شعور عطا فرمایا، ہم تیرے دروازے پہ آگے تجھ سے معافی کے سوالی بن گئے، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ 700 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے دیر کی، میں تو پہلے سے رحمت کے دروازے کھول کے کھڑا تھا کہ تو کب آئے اور کب میری رحمتیں تجھے اپنے دامن رحمت میں لے لیں۔ تو ہمیں ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنانا ہے اور اپنے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور اس وقت کو قیمتی ایسے بنانا ہے کہ بس اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے کہ میرے مولا بس ایک ہی بات ہے، یک نکاتی ایجنڈا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، کوشش بھی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے بھی، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف بھی کرائیں گے، پکی بات ہے نا۔ اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری بد دعا کون سی تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی کہ وہ شخص خائب و خاسر ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ حضور علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ جب ہم ان کا نام سنیں یا ان کا نام لیں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ عبادت سمجھ کر آپ پہ درود و سلام پڑھیں۔ جو شخص ایک دفعہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ تو غیر رمضان کی بات ہے، رمضان میں خود حساب لگائیں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، جہاں ہمارے کیلکولیٹر ہی جواب دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص ایک دفعہ نبی علیہ السلام کا اسم گرامی سن کر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں،
اور جو جس کثرت کے ساتھ آپ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اتنا ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار ٹھہرائیں گے اور اسے اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کبھی انسان ہے ہو جاتی ہے کمی کوتاہی، لیکن جب ایک چیز کا پتہ چل جائے تو پھر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرنی، تو اس کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسری بد دعا کون سی تھی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے اس کو، کہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی پھر بھی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے، وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ نے والدین عطا فرمائے، ان کی خدمت کرے، دونوں نہیں ایک ہے، والد اللہ کو پیارے ہو گئے یا والدہ اللہ کو پیاری ہوں گی، تو دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے بلکہ ان کی خدمت کرے، اور ان کی خدمت کر کے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کو بوجھ اور معاذ اللہ اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے، تو فرمایا ایسا شخص تباہ اور برباد ہو گیا۔ ہم اس پہ بھی سوچیں، نوجوان خاص طور پہ، مجھے یہاں کے حالات کا پتہ نہیں لیکن ہمارے ہاں بہت برا حال ہے۔ ہماری نئی نسل والدین کی بڑی ہی گستاخ اور نافرمان ہے۔ گھروں میں والدین کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ والدین جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، سردی گرمی برداشت کی، بھوک پیاس برداشت کی، ہماری ضروریات کا خیال رکھا، ہمیں جوان کیا، ہماری شادیاں کروائیں، آج جب ہم صاحب اولاد ہوئے تو وہی والدین آج ہمارے لیے بوجھ بن گئے۔ ایک ماں 7 بچوں کو پال سکتی ہے، 10 بچوں کی پرورش کر سکتی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے، ان کے کپڑے دھو کے استری کر کے انہیں دے سکتی ہے، اور اتنے بچے اکیلی بوڑھی ماں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیٹے اپنی جان چھڑاتے ہیں، بیٹیاں اپنی جان چھڑاتی ہیں۔ بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو بیاہ دیا، ہم تو پرائے گھر کی ہیں، ہم کیسے بوڑھی ماں کو اپنے گھر لے کے جائیں۔ بچے کہتے ہیں میری اپنی بیوی، میرے اپنے بچے، میرے اپنے مسائل تھوڑے ہیں کہ اس بڑھیا کو بھی میں گھر میں لے آؤں اور میں اس کا خیال رکھوں۔ اسی بڑھیا نے کل تمہیں جنم دیا تھا، اور اس وقت جو تکلیفیں اس نے برداشت کی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ بڑھیا تھی جس نے ہمارا پیشاب اور پاخانہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، ہمارے گندے کپڑے دھوئے، ہمارے پیشاب والی جگہ پہ خود سوئی اور ہمیں اپنی جگہ گرم جگہ اور خشک جگہ پہ سلایا۔ یہی وہ ماں ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے ہمیں کھلائے تھے۔ یہی وہ باپ ہے جس نے خود تو بھوک برداشت کر لی لیکن ہمیں بھوکا نہ دیکھ سکا۔ یہی وہ باپ ہے جس نے خود تو پیاس برداشت کر لی لیکن ہمیں پیاس میں مبتلا نہ دیکھ سکا۔ یہی وہ باپ ہے جس نے سردی اور گرمی کو برداشت کیا، محنت کی، مزدوری کی۔ آج بچہ جوان ہو کے اس باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے ارے ابا تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔
یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہے، ہم مانیں نہ مانیں، اعتراف کریں نہ کریں، ہم اس جہنم سے گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عجیب صورتحال ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے، اس دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھیں گے، یاد رکھیں کل ہماری اولاد اس سے بدتر سلوک ہمارے ساتھ کرے گی، پھر ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج میرے بچے دیکھتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا، کل میرے بچے کیوں میری خدمت کریں گے؟ آج میرے بچے دیکھتے ہیں کہ میری بیگم صاحبہ میری والدہ صاحبہ کو کھانا گرم کر کے دینے کو تیار نہیں، تو کل جب ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائیں گی تو وہ میری بیگم کو کھانا تیار کر کے دے گی؟ تو یہ ایک ہمارا معاشرتی المیہ ہے، اور میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اس پہ آپ غور کریں، اس پہ آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مار رہے ہیں۔ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ نے ماں اور باپ کی صورت میں اتنی بڑی دو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان کی خدمت کر لیں ہمیں دنیا کی کسی اور نیکی اور خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور والدین اللہ کی وہ نعمتیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ان کی عظمت کو جاننے کے لیے قرآن و حدیث کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر والدین کا مقام اور مرتبہ جاننا چاہتے ہیں، قرآن مجید اور حدیث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف ان لوگوں کے دروازوں پہ جا کر دستک دیں جو آج اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، جن کے ماں باپ آج اس دنیا میں نہیں۔ ان سے پوچھو ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے، اس بات کی بہت فکر کرنی چاہیے اور اس کا بہت احساس کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں اور ان کو راضی کریں۔ جب والدین کو راضی کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، والدین کی اطاعت کریں گے، اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں بھی ہمیں ملیں گی اور ہماری اولاد بھی ہماری اطاعت اور فرما برداری کرے گی۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ اولاد بڑی نافرمان ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود نافرمان ہو گئے۔ جب وہ ہمیں اللہ کا نافرمان دیکھتے ہیں، وہ ہمارے نافرمان کیسے نہیں ہوں گے؟ جب وہ ہمیں ماں باپ کا نافرمان دیکھتے ہیں، وہ خود ہمارے نافرمان کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم سوچیں اس بات پہ اور تھوڑا سا غور کریں۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء میں سے ایک بڑے عالم دین ہو گزرے ہیں، گزشتہ عرصے میں ان کا انتقال ہوا۔ لاہور کے تھے، ساری زندگی برطانیہ میں گزاری، وہیں میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی خدمت لی، بہت سارے شعبوں میں انہوں نے کام کیا، کئی کتابیں لکھیں، بہت بڑے مناظر تھے، بڑے مناظرے کیے، اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جب پاکستان آتے تھے تو زیادہ وقت ان کا جامعہ اشرفیہ لاہور میں گزرتا تھا، تو کہتے ہیں میں ایک دفعہ پاکستان آیا ہوا تھا اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے دارالافتاء میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر مفتیان کرام کے سامنے ایک مسئلہ رکھا کہ ہمارے ایک پڑوسی ہیں، وہ جب بھی اپنے گھر میں آتے ہیں تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں والدہ ماجدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ فرمائیں اس کا حکم کیا ہے؟ اب بیوی کو بندہ ماں کہہ دے تو بیوی تو گئی، تو مفتیان کرام نے جھٹ سے کہہ دیا کہ اس کو تو ایسے نہیں کرنا ہے، اگر بیوی کو یہ والدہ ماجدہ کہتا ہے تو اس کا تو نکاح ٹوٹ گیا، یہ تو بیوی گئی۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا صاحب ایسے نہیں ہے، جلد بازی نہ کریں،
جن صاحب کا یہ واقعہ ہے انہیں بلا کر لائیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے صحیح صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہوگی، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں وہ چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد آئے، وہ صاحب ان کے ساتھ تھے، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تم جب گھر میں آتے ہو تو ایسے ہی کہتے ہو والدہ ماجدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ کہتے ہیں اس نے آگے سے کہا جی ضرور میں ایسے ہی کہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں؟ کہتا جی پتہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی میری بیٹی ہے اس کا نام ہے ماجدہ، تو میں اس کو کہتا ہوں والدہ ماجدہ، ماجدہ کی والدہ۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو لگائی ایک چانٹ اور میں نے کہا الو کے پٹھے یہ فلسفہ نہ جھاڑ، شیطان ہے نا ہر بات سکھاتا ہے، اگر تیری بیٹی کا نام واجدہ ہے تو اب اس کو والدہ ماجدہ کہنے کی کیا ضرورت؟ اور آگے سے یہ فلسفہ جھاڑ رہا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بیوی کو اپنی ماں نہیں کہہ رہا ہے، اس کو تو ماجدہ کی ماں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر شیطان آگے ہمیں ایسی چیزیں بھی سکھاتا ہے، اور اگر یہ نہ بھی سکھائے تو گھروں میں حال یہی ہے، ہم اگر عملی طور پر بیگم صاحبہ کو ماں نہیں سمجھتے لیکن حال ایسے ہی ہے۔ ضرور والدہ کی خدمت کریں، بیوی کی خدمت کریں، لیکن اس کو ماں نہ بنائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو یہی ہے، اور ہم اپنی ماں کی جگہ اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ پھر بیوی کی عزت کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ جو آپ کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کے آئی، اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی، جس گھر میں پلی بڑی جوان ہوئی، آپ کے گھر میں آئی، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اس کا خیال رکھیں۔ ایسے بھی نہ ہو، پشاور میں ایک دفعہ میں نے جمعے پہ، پشاور میں تھا تو وہاں ایک مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتا تھا، تو جمعے پہ میں نے سلام کی فضیلت بیان کی کہ سلام کو عام کریں، گھروں میں جائیں تو سلام کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو جمعے کے بعد ایک صاحب بیٹھ گئے، اور یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، حقیقت ہے، جو خود میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ میں گھر میں جاؤں اور اپنی بیوی کو سلام کروں۔ کہتا ہے مولوی صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں، یہ تمہارے پاؤں کی جوتی ہے۔ میں نے کوئی گھنٹہ بیٹھ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، بھائی صاحب غیروں کی عورتوں کو تو سلام کرتے ہو، وہاں تمہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، اور یہ جو تمہاری اپنی بیوی ہے اس کو سلام کرتے ہوئے تم کہتے ہو کہ میری مردانگی پہ حرف آتا ہے۔ اتنی بحث کے بعد بھی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ بیگم صاحبہ کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو اس درجے کی شدت بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو آگے چھوٹ ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی کو بیوی کے مقام پر رکھیں، اس کے جو حقوق شریعت نے مقرر کر دیے ہیں وہ حقوق ادا کریں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، یہ آپ کے ذمے لازم ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ والدہ کا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہم بیگم کی خاطر والدہ کو نہ کوسیں۔ ایسے گھر بھی ہیں جہاں ساس کی اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کی زیادتی ہے، اس کے باوجود ہم بیگم کا ساتھ دیتے ہیں، والدہ کا ساتھ نہیں دیتے کہ بیگم صاحبہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جبرائیل امین نے یہ بد دعا فرمائی ہے کہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے۔ تو والدین کی خدمت بھی کریں گے نا انشاءاللہ، والدین کے حقوق بھی ادا کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں جاننے کی ہیں، یہ چیزیں زندگی میں لانے کی ہیں، ان چیزوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم موقع مال کی مناسبت سے کوئی بیان سن کے ایک کان سے ڈالا دوسرے کان سے نکال دیا اور اٹھ کے چلے گئے۔ جو معاشرے کی ہماری ضرورتیں ہیں اور جو چیزیں ہمیں زندگی میں لانی چاہیے ہم ان پہ غور کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ جو چیزیں ہم سنتے ہیں انہیں کبھی اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور کبھی ہم اس پہ نہیں سوچتے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں
جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ہم ان باتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں۔ جب یہ نیت ہوگی کہ ہم ان باتوں کو سنیں گے، ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور ان پہ عمل کریں گے، تو پھر ہمارا یہ آنا، یہ بیٹھنا، یہ اتنا وقت دینا، یہ اتنی قربانی دینا، یہ اتنا سنانا، اتنا سننا، یہ ہمارے کام آئے گا، ہمارے لیے فائدہ مند بنے گا اور ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر ہم بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم صرف اس کو کانوں کا چسکا سمجھ لیں کہ بس گئے، باتیں سنی، نعرے لگائے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا اور اٹھ کے آگے، یہ چیزیں زندگی میں نہ آئیں تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ چیزیں تھیں، اللہ کی کیسی مدد تھی۔ ہندوستان ہی کے ایک بزرگ تھے مفتی مظفر حسین صاحب کاندلے کے، منشی صاحب کا واقعہ انہوں نے سنایا، یہ کل میں نے بھی آپ کو سنایا تھا۔ مفتی مظفر حسین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ کاندلے کے، منشی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے، اور وہ ایسے درویش آدمی تھے کہ بہت کم کہیں آتے جاتے تھے، اپنی مسجد میں بیٹھے رہتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اور اللہ کے ایک بڑے متقی انسان تھے، بڑے ولی اللہ تھے، اور ان کی زندگی میں دین کا کیا رنگ تھا۔ یہ واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ انہیں کسی کام کے سلسلے میں رشتہ داروں کے ہاں کاندلہ سے سہارنپور جانا تھا۔ کاندلہ اپنے علاقے سے دوسرے شہر میں سہارنپور، جہاں کے ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ فضائل اعمال والے سہارنپور کے تھے۔ تو انہوں نے کاندلے سے سہارنپور تک کا سفر کرنا تھا، اور یہ کوئی آج سے 150 سال پرانی بات ہے، سواریوں کا اتنا انتظام تھا نہیں، بیل گاڑیوں پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ تو 2 بیل گاڑیوں پہ ان کے گھر والے، یہ جو عزیز و اقارب جو ہیں، بیٹھے اور سفر شروع ہوا۔ آدھے راستے میں پہنچے کہ ڈاکوؤں نے آ کر ان کے قافلے کا محاصرہ کر لیا۔ مفتی صاحب سواری سے اترے، بیل گاڑی سے، اور ڈاکوؤں کے پاس گئے اور ان کے سردار کو کہنے لگے، بھائی صاحب آپ اور میں اگر آپس میں ایک معاہدہ کر لیں تو دونوں کا بھلا ہو جائے۔ وہ انہیں جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا، مولوی صاحب کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ مہربانی کریں کہ آپ ہماری ان سواریوں کی طرف نہ جائیں، ہماری عورتوں کو نہ دیکھیں، ہماری عورتوں کو نہ چھوئیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنا سونا ہے، جتنا روپیہ پیسہ ہے، جتنا مال ہے، سارا جمع کر کے میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ آپ یہ معاہدہ کریں کہ آپ ادھر نہ جائیں، اور میں یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ ادھر جو کچھ ہے میں لا کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، ہمیں تو مال چاہیے جیسے ملے، آپ کہتے ہیں تو چلو ایسے کر لیتے ہیں۔ تو وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ مفتی صاحب گئے، اپنی جو عورتیں تھیں، گھر کی عورتیں تھیں، انہیں کہا جو جس کے پاس ہے دے دو، میں تو وہاں یہ وعدہ کر آیا ہوں۔ تو وہ بھی ان کے گھر کی عورتیں تھیں، نیک عورتیں تھیں، کیا لوگ تھے وہ، کاندلہ کا تو یہ سارا خاندان ہی، کیا کمال لوگ تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، کاندلے کے لوگوں کے تو واقعات بڑے مشہور ہیں۔ تو انہوں نے جو زیور تھا، جو کپڑے تھے، جو نقدی تھی، زائد جتنی چیزیں تھیں ان کے پاس، وہ ساری مفتی صاحب کے حوالے کر دی۔ مفتی صاحب نے وہ ساری ایک پنڈکلی باندھی اور باندھ کے لے جا کے ڈاکوؤں کے سردار کے حوالے کر دی کہ یہ لیں جی۔ انہوں نے دیکھا تو واقعی چوڑیاں ہیں، ہار ہیں، کانٹے ہیں، پیسے ہیں، زائد جو کپڑے تھے وہ ہیں۔ وہ تو خوش ہو گئے، وہ چلے گئے، ان کا قافلہ بھی چل پڑا۔ اب تھوڑا سا آگے گئے تو کوئی عورتوں کی آواز آئی کہ آپس میں کوئی کانا پھوسی ہو رہی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ جی کچھ نہیں۔ پھر دیکھا، پھر کوئی آوازیں، خیریت تو ہے، بخیر جی آپس، پھر آواز آ رہی ہے۔ تو گاڑیاں رکوا دی، لگے ہاں بیویو بتاؤ کیا بات کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی بات یہ کر رہی ہیں کہ یہ ہماری بچی ہے، اس کے پاس ایک بڑا قیمتی ہار تھا، یہ کہتی ہے کہ میں نے اس ہار کو کپڑوں میں چھپا لیا تھا اور میں نے یہ ہار نہیں دیا، میرے پاس تو یہ ہار بچ گیا۔ تو حضرت نے کہا اوہو یہ تو وعدہ خلافی ہوگی، چلو بی بی مجھے دو۔
انہوں نے تو ہمارے وعدے کا خیال رکھا کہ ہماری عورتوں کے پاس نہیں آئے، اور ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا کہ ایک ہار ہماری بچی نے چھپا کے رکھ دیا، یہ تو وعدہ خلافی ہوئی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لاؤ ہار مجھے دو۔ اس بچی نے وہ ہار نکال کے مفتی صاحب کے حوالے کر دیا، مفتی صاحب نے وہ بیل گاڑیاں وہیں پہ رکوائیں، تھوڑا سا ہی تو فاصلہ گزرا تھا، گئے وہاں دیکھا ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو یہ سمجھے کہ یہ مولوی صاحب کے ساتھ بندے لے کے آگے، وہ آگے بڑے اسلحہ اٹھانے کے لیے، جو ڈنڈا تھا، کلاڑی، جو چیزیں تھیں وہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، تو مفتی صاحب نے کہا بھائی ایسے نہیں ہے، میں تو آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، ہم دونوں نے ایک وعدہ کیا تھا، آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا لیکن ہم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے، ہماری ایک بچی کے پاس یہ ہار رہ گیا تھا، اس نے چھپا کے رکھ دیا، پتہ چلا تو میں لے کے آیا ہوں، یہ ہار تو اب آپ کا ہے، آپ لیں اور ہمیں خدا کے لیے معاف کر دیں۔ اب حضرت نے جب یہ بات کی تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا آپ کہیں مفتی مظفر صاحب تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہی مظفر ہوں۔ انہوں نے کہا اس علاقے میں ایک مفتی مظفر صاحب کا ہی نام سنا ہے کہ وہی اتنے متقی انسان ہیں، اتنا خیال، اتنا سامان دے دیے، ایک چھوٹا سا ہار بچ گیا، نہ دیتے تو کون سی قیامت آ جاتی، لیکن آپ کو آخرت کی جواب دہی کا اتنا احساس تھا کہ آپ اتنا آگے جا کے پتہ چلا وہ ہار لیا اور وہ ہار ہمیں دینے آئے اور الٹا ہم سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ وعدہ خلافی ہو گئی، وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ حضرت ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، حضرت کے قدموں میں گر پڑے، توبہ کی، معافی مانگی اور کہا کہ حضرت ہمیں اپنے دست مبارک پہ بیعت کر لیں، ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے کبھی ہم نہ ڈاکہ ماریں گے، نہ چوری کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ آج تک جن لوگوں کا مال لوٹا ہے ان لوگوں کو تلاش کر کے ایک ایک کے گھر اس کا سامان پہنچائیں۔ تو جب زندگی میں تقویٰ ہوگا، بات یہاں سے اوپر اوپر نہیں ہوگی، زندگی کے اندر دین ہوگا تو پھر یہ دین اپنا اثر دکھائے گا، اور پھر یہ دین اپنا اثر ایسے دکھائے گا کہ ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر بات اوپر اوپر کی رہی تو یہ بڑی خسارے کی بات ہے۔ اخلاص سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ مجھے اپنی امت کے متعلق شرک اصغر کی فکر ہے کہ میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہو کر تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ریاکاری، یہ ریاکاری جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر سے تعبیر کیا ہے۔ ہم کوئی کام کریں، وہ کام کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ کام ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہے کس کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کی ہے کس کے لیے؟ راتوں کو جاگے ہیں کس کے لیے؟ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے پھر تو بات بن گئی، نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اور اگر ہم روزہ رکھیں اس لیے کہ لوگ کہیں گے اوہو یار ہم نے تو روزہ رکھا ہوا اور مولوی صاحب نے روزہ نہیں رکھا ہوا، لوگوں کی نظروں میں کوئی وقت نہیں ہوگی، تو یہ تو پھر وبال جان بن جائے گا۔ تراویح اس لیے پڑھیں کہ لوگ کہیں گے سارے بستی والے آ رہے ہیں، یہ ہی نہیں آ رہا، تو لوگوں کے سامنے عزت بن جائے گی، ناک اونچا ہو جائے گا، تو یہ تو تراویح پڑھنا ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ قرآن کی تلاوت اس لیے کریں کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت کتنی اچھی تلاوت کر رہے ہیں، تو لوگ کہیں، جب لوگ کہیں گے تو پھر اللہ کے ہاں تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ شرک اصغر ہے، یہ ریاکاری ہے، اور یہ چیز بڑی بڑی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے جاتے ہیں، لیکن آگے اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری ہوتی ہے تو وہ سارے کا سارا منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میں تو بات ختم کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اخلاص کے حوالے سے یاد آ گئی تو اسے بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، اور جب بھی اس حدیث کو پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، شدت غم سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی گھنٹے گزر جاتے، اس کے بعد ہوش آتا، چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا۔
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب لیا جائے گا. اللہ کے سامنے 3 لوگ پیش کیے جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی خدمت میں ایک مالدار شخص کو پیش کیا جائے گا. اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے اپنی کون کون سی نعمتیں دی. وہ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے گا, گن گن کے تھک جائے گا. اللہ فرمائیں گے تو بتلا تو نے میری نعمتوں کے صلے میں کیا کیا, وہ نعمتیں جن کا اعتراف تو نے خود اپنی زبان سے کیا ہے. تو عرض کرے گا یا اللہ آپ نے جتنا مال و دولت دے رکھا تھا اسے آپ کے نام پہ میں نے خرچ کیا, مسجدیں بنوائی, مدارس بنوائے, کنویں کھدوائے, نیکی کے کام کیے, غریبوں مسکینوں بیواؤں کے کام آیا, ان کی ضروریات کا خیال رکھا. اللہ فرمائیں گے واقعی تو نے یہ سب کچھ کیا ہے, لیکن ایسا کرنے سے تیرے دل کے اندر میری رضا مقصود نہیں تھی. یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا مالدار آدمی ہے, بڑا سخی آدمی ہے, بڑا جناب دولت مند آدمی ہے, بہت غریبوں کا خیال رکھتا ہے, بہت مسکینوں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے. سو تیری اس خواہش کے مطابق لوگ تجھے کہہ چکے, اب تیرے اس عمل کی میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے. اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اس شخص کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. اس کے بعد فرمایا دوسرا شخص شہید لایا جائے گا. اللہ اس سے بھی یہی سوال و جواب فرمائیں گے اور فرمائیں گے تو بتلا تو نے کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے دین کی سرفرازی کے لیے, تیرے دین کی سربلندی کے لیے, تیرے دین کے دفاع کے لیے میدان جہاد کے اندر گزار دی, اور بالآخر لڑتے لڑتے خود بھی تیرے نام پہ قربان ہو گیا, اپنی گردن کٹوا دی, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے, اور آج یہ شہادت کا تاج سجائے یا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں. اللہ فرمائیں گے واقعی تو نے سب کچھ کیا ہے, لیکن یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں تیرے نام کا ڈنکا بجے, لوگ کہیں بڑا بہادر تھا, لوگ کہیں بڑا دلیر تھا, لوگ کہیں بڑا مجاہد اسلام تھا, لوگ کہیں بہت بڑا شہید تھا. سو لوگ تجھے کہہ چکے, تیری اس شہادت کا آج میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اور اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. اور فرمایا تیسرا شخص جو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا وہ ایک بہت بڑا عالم دین ہوگا. عالم دین, اللہ اس سے بھی یہی سوال و جواب کریں گے اور فرمائیں گے ہاں مولوی صاحب بتاؤ تم نے کیا کیا. تو یہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی دین پڑھنے میں, دین پڑھانے میں گزار دی, ساری زندگی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا, اسلام کا پیغام دیتا رہا, تیرا قرآن پڑھاتا رہا, تیرے نبی کی حدیث پڑھاتا رہا, بیان کرتا رہا, واعظ کرتا رہا, لوگوں کی اصلاح کرتا رہا, لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرتا رہا. اللہ فرمائیں گے واقعی تو نے یہ سب کچھ کیا ہے, لیکن اس کرنے میں تیرے دل کے اندر میری رضا نہیں تھی. یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں تیرے علم کے چرچے ہوں, لوگ کہیں بہت بڑے علامہ صاحب, بہت بڑے فہامہ صاحب ہیں, لوگ کہیں بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, لوگ کہیں شیخ الاسلام اور متکلم اسلام ہیں, لوگ کہیں کہ بہت بڑے حافظ ہیں, لوگ کہیں بہت بڑے قاری ہیں, لوگ کہیں بہت بڑے خطیب صاحب ہیں. کہہ چکے, زندہ باد کے نعرے لگ چکے, اب تیرے نامال کی میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے. اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ان حضرت کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کس سے اجر کے اور صلے کے متمنی ہیں. ہم نے تو اجر اپنے اللہ سے لینا ہے, ہم نے تو صلہ اپنے اللہ سے لینا ہے. دنیا والے جو مرضی کہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم تو یہ سوچیں چھوٹے سے چھوٹا کام ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے, بڑے سے بڑا کام ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے. اگر میں مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں, الف با تا سا سکھاتا ہوں, اور نیت یہ ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں, تو یہ الف با تا سا پڑھانا یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا.
اور اگر میں کسی بہت بڑے مدرسے کا محتمم اور شیخ الحدیث ہوں، بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، اور ذہن میں یہ ہے کہ شاگرد کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت کے کیا کہنے، حضرت کے علم کے کیا کہنے، حضرت کی معلومات کے کیا کہنے، حضرت کے وسعت علم کے کیا کہنے، حضرت کے تقوی کے کیا کہنے، لوگ کہیں گے بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب ہیں، تو جب دل میں یہ خیال ہوگا تو یہ بخاری پڑھانا بھی مجھے جہنم سے بچا نہیں سکے گا۔ بے شک۔ اس لیے آج کی مجلس میں جہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے اور جنت کا سوال کرنا ہے، وہاں ہم یہ بھی نیت کریں کہ ہم جو کام بھی کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، بڑے سے بڑا کام ہے، اپنی نیت کو ضرور ٹٹولیں گے اور اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں ہر کام اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دعا تو حضرت آپ دعا پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، وقت تو بہت ہو گیا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں دعا سے متعلق۔ ہمارے یہاں ایک عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں، تو دعا پڑھا نہ کریں، دعا مانگا کریں، دعا مانگنے کی چیز ہے، اور جب بھی دعا مانگیں تو سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا کریں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ مانگیں کہ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس میں اگر کوئی ہماری حکمت ہے، اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہے تو تاخیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر اس میں کوئی بہتری ہے تو اللہ ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں گے نا تو وہ دعا قبول ہوگی۔ ہمارا ایک عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم دعا جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو یار دعا قبول ہو گئی تو بھی ٹھیک، نہ قبول ہوئی تو بھی ٹھیک، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہمیشہ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ ہم جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہماری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اور دعا سے پہلے ہر ایک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اپنے ہی دل میں مانگے، یہ کسی کو کہنے کی، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ ماضی میں جو ہوا میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے بعد ہم دعا کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ دین کی باتیں سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ رمضان کے صدقہ خیرات کو اپنی بارگاہ میں
قبول فرما۔ اے اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں یا اللہ ان تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے یا اللہ قبول فرما لیجئے یا اللہ قبول فرما لیجئے یا اللہ ہماری ہر کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری ہر غلطی کو معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے یا اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجئے یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے یا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے یا اللہ وہ گناہ جو غلطی سے سرزد ہو گئے میرے مولا انہیں بھی معاف فرما دیجئے اور وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کمی کوتاہی کو معاف نہ کیا تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے مولا ہمیں اس تباہی اور بربادی سے بچا لیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجئے یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ اپنا رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے حال پہ اپنا رحم فرما دیجئے یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے مفتی عبدالجبار صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ باقی اس علاقے میں جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیں۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار اساتذہ والدین جتنے اس دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ اس علاقے کے جتنے علماء کرام اس دنیا سے جا چکے، مشائخ عظام اس دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یہ علاقہ تو علماء اور مشائخ کا گڑھ ہے یا اللہ ہمارے جتنے اکابر اس دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ خاص طور پہ ہمارے محسن، ہمارے بزرگ اور ہمارے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے یا اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیجئے یا اللہ تمام مرحومین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دیجئے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے یا اللہ ان سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جب ہماری بھی موت کا وقت آئے تو اے اللہ ہمیں ایمان پہ اسلام پہ موت عطا فرمائیے، کلمے کی موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے، محتاجگی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے۔ اے اللہ میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے صراط پر سے گزرنا آسان فرما دیجئے یا اللہ جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیجئے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما دیجئے، بار بار نصیب فرما دیجئے یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دیجئے یا اللہ عمرہ کی سعادت عطا فرما دیجئے یا اللہ حرم شریف جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کے وسائل مہیا فرما دیجئے یا اللہ مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرما دیجئے یا اللہ مسجد نبوی میں جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ وہاں کی رونقوں کو بحال فرما دیجئے
دیجئے، یا اللہ وہاں کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ 2 سال کرونا کی وجہ سے اور بین الاقوامی سازشوں کی وجہ سے جو حالات رہے، اب وہاں پہ جو رونقیں ہوئی ہیں یا اللہ ان رونقوں میں مزید اضافہ فرما دیجئے، حرم کی رونقوں میں اضافہ فرما دیجئے، مسجد نبوی کی رونقوں میں اضافہ فرما دیجئے، ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں مقدر فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں یا اللہ اچھا روزگار عطا فرما دیجئے، رزق حلال نصیب فرما دیجئے، جو روزگاروں پہ یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس بستی پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ اس بستی والوں پہ، اس بستی کے ایک ایک گھر پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جتنی خیریں مانگی ہیں یا اللہ وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔